خونی اپارٹمنٹ شہر کے ایک سنسان کونے میں ایک پرانا اپارٹمنٹ کھڑا تھا۔ اس کی چوتھی منزل پر نادیہ اپنے 12 سالہ بیٹے حامد کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کئی سال پہلے فوت ہو چکا تھا اور ماں بیٹا ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ دن میں یہ اپارٹمنٹ عام سا لگتا، لیکن رات کو اس میں عجیب سی خاموشی چھا جاتی۔ نادیہ اکثر محسوس کرتی تھی کہ رات کے وقت کمرے کی دیواروں سے سرگوشیاں آتی ہیں۔ کبھی کبھی کھڑکی کے شیشے پر نمی کے ساتھ لفظ ابھر جاتے تھے، جیسے کسی نے لکھا ہو، ہمیں مت بھولو۔ ایک رات حامد نے ماں سے کہا، امی، کوئی رات کو میرے کمرے میں آتا ہے، وہ میرے کان میں کہتا ہے کہ میرے ساتھ چل۔ نادیہ نے ڈانٹ کر کہا، بیٹا، یہ سب وہم ہے، ڈراؤنے خواب ہیں۔ لیکن اندر سے اس کا دل کانپ اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس رات بارش ہو رہی تھی، بجلی بار بار جا رہی تھی۔ اچانک نادیہ نے کچن سے آواز سنی، جیسے کوئی برتن گر گیا ہو۔ وہ دوڑی تو دیکھا کہ فرش پر پانی کے قطرے بنے ہیں، جیسے کوئی بھیگ کر اندر آیا ہو، لیکن دروازہ بند تھا۔ اچانک اس نے کونے میں ایک سایہ دیکھا جو دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے روشنی ڈالی، سایہ غائب ہو گیا۔ اگلے دن نادیہ نے گھر کی صفائی کرتے ہوئے ایک پرانا آئینہ دریافت کیا جو اسٹور روم میں رکھا تھا۔ آئینہ عجیب سا تھا، جیسے اس کی سطح عام شیشے کے بجائے سیاہ دھند سے بنی ہو۔ حامد نے اس میں جھانکا اور کانپتے ہوئے کہا، امی، اس میں میرا عکس نہیں نظر آ رہا، کوئی دوسرا کھڑا ہے۔ نادیہ نے ڈر کر آئینے کو چادر سے ڈھانپ دیا۔ رات کے پچھلے پہر حامد زور زور سے چیخنے لگا۔ نادیہ بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ بیٹا بستر پر بیٹھا کانپ رہا ہے۔ اس نے کہا، امی، دیوار کے اندر کوئی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ اس لمحے دیوار میں دراڑ پڑی اور اس میں سے خون ٹپکنے لگا۔ نادیہ نے بیٹے کو گلے لگایا اور دراڑ پر ہاتھ رکھا، لیکن اندر سے کسی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بڑی مشکل سے اس نے ہاتھ چھڑوایا۔ اب نادیہ کو یقین ہو گیا تھا کہ اپارٹمنٹ عام نہیں ہے۔ اس نے اسٹور میں جا کر آئینے سے چادر ہٹائی۔ اس بار اس نے خود کو دیکھا، مگر اس کا عکس مسکرا رہا تھا جبکہ وہ کانپ رہی تھی۔ عکس نے کہا، تم نے ہمیں بلا دیا، اب ہم تمہارا بیٹا لے جائیں گے۔ نادیہ پیچھے ہٹی، لیکن اچانک حامد آئینے کے قریب آ گیا۔ عکس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے شیشے کے اندر کھینچنے لگا۔ نادیہ نے چیخ کر بیٹے کا ہاتھ پکڑا۔ لمحوں کی کشمکش کے بعد حامد بچ تو گیا، لیکن اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور آنکھوں میں خوف جم گیا۔ نادیہ نے ایک پرانے ہمسائے سے بات کی۔ اس نے بتایا کہ یہ اپارٹمنٹ 20 سال پہلے جل گیا تھا۔ اس میں ایک عورت اور اس کا بیٹا بھی زندہ جل گئے تھے۔ تب سے ان کی روحیں نئے مکینوں کو اپنا حصہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ نادیہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے وہی عورت اب حامد کو اپنا بیٹا بنانا چاہتی ہے۔ اس رات طوفان آیا تھا۔ بارش کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کی کڑکڑاہٹ پورے اپارٹمنٹ میں گونج رہی تھی۔ اچانک سارے دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ آئینے پر خون سے لکھا ہوا جملہ ابھر آیا، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ حامد چیخنے لگا اور اس کا جسم ہوا میں اٹھنے لگا۔ نادیہ نے بیٹے کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے آئینے سے وہی عورت نکلی جس کے بال جلے ہوئے اور چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ اس نے حامد کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نادیہ نے پوری طاقت لگا کر چیخا، یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے کبھی نہیں دوں گی۔ عورت کی روح نے کہا، اگر بیٹے کو بچانا ہے تو اپنی جان دینی ہوگی۔ نادیہ نے ایک لمحے سوچے بغیر ہاں کر دی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، آئینہ زور سے ٹوٹا اور نادیہ غائب ہو گئی۔ حامد زمین پر گر پڑا، لیکن محفوظ تھا۔ صبح کے وقت جب لوگ اپارٹمنٹ میں آئے تو کمرہ خالی تھا، صرف فرش پر ٹوٹے ہوئے آئینے کے ٹکڑے بکھرے تھے۔ ان ٹکڑوں میں نادیہ کا عکس قید تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو دور سے دیکھ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حامد بچ تو گیا، لیکن اس دن کے بعد اس نے کبھی اپنی ماں کو حقیقت میں نہیں دیکھا۔ بس جب بھی آئینہ کھولتا، اس میں اپنی ماں کی اداس آنکھیں جھلکتی نظر آئیں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو مزید کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں۔